بقعہ نور بنا دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایمان لانے والوں کے لیے نبی نہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جب زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت زمین پر اسلام بھی نہیں تھا، مسلمان بھی نہیں تھے۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ ولادت مصطفیٰ کے 40 سال بعد بعثت مصطفیٰ ہوئی اور اسلام آیا، اور قرآن وحی کی شکل میں ولادت مصطفیٰ سے 63 سال تک بتدریج قرآن نازل ہوتا رہا اور نبوت کا پیغام پھیلتا رہا، لیکن 40 سال تک ولادت مصطفیٰ کے بعد کوئی وحی نہیں آئی۔ اور جب وحی نہیں آئی اور 40 سال کی عمر ہو گئی، نہ ان 40 سال میں کسی نے ولادت مصطفیٰ منائی، صرف ایک شخص نے اور سردار نے اور رشتہ دار نے ولادت مصطفیٰ پر خوشی منائی، اور وہ کافر رہا ولادت مصطفیٰ کے بعد اور بعثت مصطفیٰ کے بعد بھی۔ اسی طرح جس نے ولادت مصطفیٰ پہ خوشی منائی، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بعثت مصطفیٰ پہ، نبوت مصطفیٰ پہ ایمان نہیں لائے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تو جو ایمان نہ لانے والے تھے وہ وہی تھے جنہوں نے ولادت مصطفیٰ کی خوشی منائی۔ کوشش کریں گے کہ آج کے خطبہ جمعہ میں، کیونکہ سرکار پاکستان نے چھٹی کر دی ہے اور 12 ربیع الاول کل ہے، کیا آج ہے؟ کل ہے نا؟ آج کس بات کی چھٹی؟ آج کیوں ہے؟ آج چھٹی کیوں ہے؟ 6 ستمبر آج تو نہیں ہے، ویسے ہی واحد سیالکوٹ، شکرگڑھ، ناروال، لاہور، قصور، ملتان، مظفر گڑھ ڈوب گیا، اربوں کا نقصان ہوا ہے ریاست پاکستان کا، گھر بہہ گئے، مال مویشی بہہ گئے، فصلیں اناج بہہ گئے، انسان زندہ بہہ گئے، ولادت مصطفیٰ منانے والے 8-10 پیر بھی بہہ گئے، ڈوب کے مر گئے، کچھ روکنے گئے ڈوب گئے۔ لیس لک من الامر شیء، اللہ نے کہا تھا اے محبوب تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء، حکم میرا ہوگا، عمل تیرا ہوگا۔ اور یہاں حکم الہی کے سامنے روکنے گئے، ڈوب کے مر گئے، اور جو بچ گئے وہ کہہ رہے ہم مشکل کشا ہیں، ہم حاجت روا ہیں، ہمارے دربار پہ بکرے لو، تمہارے گھر میں پتر آئیں گے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ
4-5 اعتراض ہیں جو اتنے شدید ہیں، اگر ہم ان کی تفسیر کریں تو یہ لوگ جو ولادت مصطفیٰ مناتے ہیں یہ ابو لہب کے جانشین ہیں، مصطفیٰ کے نہیں ہیں۔ مصطفیٰ کے جانشین علی المرتضیٰ ہیں۔ علی المرتضیٰ کے نام پہ سینوں سے پشتوں سے خون بہانے والے، ایک بھی دلیل نہج البلاغہ سے یا سیرت حسین سے یا سیرت حسن مرتضیٰ سے ایک دلیل بھی لا دے، انہوں نے 1 سال بھی ولادت مصطفیٰ کے دن جشن منایا ہو، نانا کی ولادت والے دن؟ ہمارا تو حق ہی نہیں منتا، نانا جن کا ہے انہوں نے نہیں منایا، نہیں سمجھے؟ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے قریب تھی مصطفیٰ کریم کے، انہوں نے ساری زندگی میں ایک دن میں مدینے میں نہیں، صرف اپنے گھر پہ کوئی چراغاں کیا ہو، کوئی بتی جلائی ہو ایکسٹرا، کوئی جھنڈی لگائی ہو، کوئی علم لگایا ہو، وہ کیا ہوتا ہے یہ جو لگاتے ہیں، یہ ہے پنجہ صاحب، کوئی پنجہ صاحب لگایا ہو، یہ اشکال بھی اعتراض بھی دور کریں گے۔ ہمیں کوئی شوق نہیں کسی کو غلط ثابت کرنے کا، سب صحیح ہے لیکن قرآن کے ماتحت ہیں۔ اگر قرآن کی بات نہیں ماننی تو پھر گویا جو قرآن پہ ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں، صرف کافر کو قرآن پہ ایمان نہیں ہے، ہر کلمہ کو قرآن کی بات کو حتمی اور آخری بات مانتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ میلاد ہم بھی منائیں گے، اور پترو جو میلاد اہل حدیث اور وہابی مناتا ہے کائنات کے اندر کوئی انسان نہیں مناتا۔ کتنا بڑا میلاد مناتا ہے؟ کائنات کے امام نے کہا ہے ہر ہفتے ناخن کاٹو، مومن وہ ہے جو اپنے ناخن تراشتا ہے۔ ایسے ہی ہے، کائنات کے امام نے کہا 5 وقت کی نماز فرض ہے، مومن وہی ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ مصطفیٰ نے کہا دائیں ہاتھ سے مومن کھاتا ہے پیتا ہے، مومن وہی ہے جو دائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ تو ہم تو اپنے مرشد کی بات مانتے ہیں، تو اس سے بڑی خوشی کیا ہے؟ لیڈر کی جو بات مانے وہ لیڈر کا ورکر، کارکن، ہمدرد، سپورٹر، ووٹر بنتا ہے، اور جو لیڈر کی بات نہ مانے وہ باغی، مخالف، حزب اختلاف، اپوزیشن، اور ہمارا مخالف ہے وہ جلسوں میں گالیاں دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جو لیڈر، رہنما، رہبر کی بات مانے وہ وزارت بھی پاتا ہے، مشیر بھی بنتا ہے، وزیر بھی بنتا ہے، وزیر اعظم بھی بنتا ہے، صدر مملکت بھی بنتا ہے، ڈی سی اے سی بھی بنتا ہے، سیکٹری، اور سب کچھ بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو مصطفیٰ کی بات مانے گا وہ جنت میں بھی جائے گا، جنت کے محلوں میں بھی جائے گا، حوروں کو بھی پائے گا، اور اللہ کے قریب بھی ہوگا، محمد کی سفارش بھی پائے گا۔ یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ جو مانے گا مصطفیٰ کریم کی بات وہی جنت جائے گا، وہی عرش میں جائے گا، وہی فرش پہ کامیابی پائے گا، وہی جنت میں جائے گا، وہی باغات کو پائے گا، اور جو مصطفیٰ کی بات نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، وہ لڑک جائے گا، وہ آگ میں جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، وہ سفارش نہیں پائے گا، وہ اللہ کا دیدار نہیں پائے گا، جہنم میں جائے گا۔ بات ختم۔
پہلی بات، سب سے بڑی دلیل جو ہمارے کرم فرما دیتے ہیں، میلاد النبی قرآن سے ثابت ہے، ایسے ہی ہے؟ قرآن پہلے آیا یا ولادت مصطفیٰ پہلے ہوئی؟ قرآن تو 40 سال بعد آیا، اور جو کہے پہلے آیا وہ کافر، کیونکہ قرآن تو نبوت کی بعثت کے بعد آیا ہے۔ پہلی بات کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ پکڑا گیا، جھوٹ پکڑا گیا۔ پھر کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، سورہ یونس کی آیت ہے کہ جب تم پر کوئی فضل ہو جائے اور رحمت ہو جائے خوش ہویا کرو، ایسے ہی ہے، آگے نہیں پڑھتے۔ اور یہودیوں کا بھی یہی ترہ تھا کہ جب وہ اپنے مطلب کی بات دیکھتے اس کو پڑھتے اور آگے ہاتھ رکھ لیتے، آگے کچھ نہیں ہے۔ آگے اللہ اسی آیت کا تتمہ بیان کرتا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، کیا جو تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے جو اللہ کے فضل سے پاؤ اور خرچ کرو۔ تو خرچ کرنا، جمع کرنا کیا ہوتا ہے؟ ولادت جمع کی، نبوت جمع کی۔ جمع صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، مال مویشی، اولاد بھی جمع نہیں ہو سکتی، وہ بھی اللہ کی دین ہے، قدرت ہے۔ تو یہاں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، ان چیزوں پہ خوش ہوا کرو جو تم جمع کرتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ خرچ کرو۔ تو یہ تو فلیفرحوا ادھر آیا ہی نہیں۔ پھر قل بفضل اللہ، ایسے ہے نا، اللہ کا فضل آئے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ میں نے ایک مولوی نما آدمی کی تقریر کہہ لو یا بیان کہہ لو، دو مولوی تھے۔ اچھا یہ عجیب عجیب لوگ ہیں، اگر سنا جائے تو مولوی نہیں لگتے، دیکھا جائے تو مولوی سے بھی بڑی بلا لگتے ہیں۔ کیسے؟ پگڑی باندھی ہوگی، داڑھی کو ایسا تیل لگاتے جیسے داڑھی چمکنے لگ جاتی ہے، یار وہ ہمیں نہیں ملتا، وہ لا کر دو بھائی، آپ نے لانا ہے وہ تیل۔ جب داڑھی لشکاریں مارتی ہے، پگڑی باندھ لیتے ہیں بڑی موٹی تازی، بھائی یہ تو مولوی ہے بھائی، اور جب بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے مولوی نے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ کہہ رہے ہیں وہ بڑی، آپ نے بھی سنی ہوگی، لوگوں نے بھی بات کی، ہم بھی کر دیتے ہیں یار، کہتا ہے ہم تو میلاد منائیں گے، جو تم سے دلیل مانگے اس کو چپیڑ مار دو۔ آئے ہائے، یہ چپیڑ کہاں گئی ہے؟ چپیڑ کہاں گئی ہے؟ ذرا سننا۔ مولوی نما جب مولویوں کا روپ دھارے تو رب کبریا کی قسم ابلیس بن جاتے ہیں۔ ابلیس بھی مولوی کے روپ میں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ شیطان مولوی سے بھی افضل تھا نا، وہ فرشتہ تھا یار، تابعدار تھا، خدمت گزار تھا رب کا۔ اب جو مولوی کہتا ہے کہ جو دلیل مانگے میلاد کی اس کو چپیڑ مارو، اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور آگے کیا فرمایا؟ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ۔ پھر رب کبریا کہتا ہے، یہ قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کہتا ہے یہودی اور عیسائی اے محمد تیرے پاس آ کر کہیں گے کہ صرف جنت میں یہودی اور عیسائی جائیں گے، تو ان سے کہہ دے یہ تمہاری خوش خیالی ہے، یہ تمہاری تمنائیں ہیں، اگر تم جنت میں جاؤ گے تو ہاتھوں برہانکم ان کنتم
صادقین. پھر کوئی بڑی دلیل لاؤ، برہان لاؤ. گویا جو دلیل مانگی وہ اللہ نے یہود و نصارہ سے مانگی. جو آج دلیل مانگتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، جو نہیں لاتے وہ یہود و نصارہ ہیں کہ پیروکار ہیں. تو میں کہہ نہیں سکتا کہ جو کہے میلاد بغیر دلیل کے ماننا ہے، دل کا امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، لیکن رب نے کل دلیل مانگنی ہے. جو تم نے کیا اس کی دلیل ہے؟ تو پہلی چپیڑ تو رب کی طرف گئی. اللہ نے دلیل مانگی، وہابی بھی دلیل مانگتا ہے. اللہ نے دلیل مانگی، اللہ نے دلیل مانگنے کی ضرورت ہے سی ڈنڈا چلانا سارے دھون لا دینا. جو مولوی کہے میلاد کی دلیل نہیں ہے منائیں گے، وہ یہودی اور عیسائی کا ایجنٹ ہے، ان کا پیروکار ہے. قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں، قرآن کہتا ہے کوئی دلیل لا کر دے، اور جو دلیل نہیں لاتا وہ مومن نہیں رہتا. قرآن کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پہلی اس مولوی کی چپیڑ رب کی طرف گئی ہے. یہ رب کا گستاخ ہے، قرآن کی توہین کر رہا ہے. قرآن دلیل مانگ رہا ہے، رب دلیل مانگ رہا ہے. تو ملا کیڑی شاید کس بات کی مولی ہے؟ پھر آگے چلو. رب کا محبوب کہتا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی کام کیا اور اس پہ میری مہر نہیں، میرا حکم نہیں، وہ مردود ہے. اور مردود صرف شیطان ہے. مردود تو کافروں کو بھی نہیں کہا اللہ نے. کسی یہودی عیسائی کو کہا مردود؟ شیطان صرف مردود ہے. گویا جو کہے کہ میلاد بغیر دلیل کے وہ شیطان مردود ہے. یہ چپیڑ کہنے والا اللہ کا، اللہ کے قرآن کا، اللہ کے نبی عزیز شان کا گستاخ ہے، توحید رسالت کا مرتکب ہے. کتنا 295 سی انہیں سے بڑھ گئے. کعبے کے رب کی قسم، جو دلیل کے بغیر نیکی کا کام کرے گا وہ اللہ کا نام فرمان، اللہ کے قرآن کی توہین کرتا ہے، نبی کی بات کی توہین کرتا ہے. اس پر توہین مذہب کا، توہین الہی کا، توہین قرآن کا مقدمہ بچنا چاہیے. اگر قانون اسلامی ہے پہلی بات. پھر کہتے ہیں وہ اپنا نعمت ربی کا بہت کس آتا ہے نا سورۃ البقرہ. آگے وہاں کہتے ہیں جب کوئی نعمت ملے تو اس کی بہتر بیان کرو. بیان کرنے کا طریقہ اجل کو ہے، گڈیاں لائٹنگ ہے، ناچنا ہے، بھاگنا ہے، لاؤڈ اسپیکر لگا کے چیخنا چلانا ہے، یہ بیان. وہاں میرے بات ربی کا بات ہے. اچھا قدیم طرف بھی نعمت نبی کو نہیں کہا آگے نہیں، نبی کو کیا کہا ہے؟ کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہمارے پاکستانی مسلمان لوگ نے کہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے، یہ خوشی نہیں مناتے، بیٹا والے کو راج شیطان نے بتایا. اور یہاں نبی رحمت، اور وہاں کہتے ہیں وہاں بنعمت. قرآن کہتا ہے نعمت ملے تو، اور نعمت کو قرآن نے کس سے کہا ہے؟ اناج سے، فصل و باغات سے، چراگاہ سے، مال مویشی سے، پیٹ جگت لیکن موجودہ باتوں سے بھی نعمت. جو مولوی کو حلوہ اچھا ملتا ہے وہ اس کا پیٹ نعمت ہے. ورنہ زنداری صاحب کی طرح بیمار ہو جائے تو خالی اس کے ساتھ نہ گزارا چلتا. ذرا غور کرنا یہ باتیں. اچھا نعمت کو بدل گئی، رحمت میں لائے اور خوشیاں منانے لگے. اب یہاں پہ سوال کھڑا ہوگا، ولادت کے 40 سال بعد قرآن آئے. میلاد مصطفیٰ کے 40 سال بعد قرآن آیا. میلاد مصطفیٰ کے 40 سال بعد
نیت صاف منزل آسان. حالانکہ چاہیے کیا تھا؟ اگر میلاد مصطفیٰ کی عظمت و تقدیس اور اس کو منانا صحیح اور ضروری ہوتا تو جس دن پہلی وحی آئی کائنات کا رب یہی وحی کرتا اور کہتا کہ اپنے ماننے والوں کو حکم دو ہر سال تیرا ولادت کا دن منایا ہے. لیکن یہ نہ قرآن میں 23 سال میں کوئی ایک آیت ایسی اتری، نہ حدیث کے مجموعہ میں صحیح بخاری سے لے کر مصنف ابن ابی شیبہ تک کوئی ایک دلیل بھی اس بارے میں نہیں آئی کہ ولادت مصطفیٰ والے دن جشن منایا ہوتا. کوئی ایک دلیل، اور جو دلیل نہیں وہ مردود، جس کی دلیل نہیں وہ مردود، اور مردود صرف شیطان ہے، کوئی کافر انسان بھی مردود نہیں کر رہا. تو یہ بھی کہتے کہ آپ دلیل میں پڑھتے بچوں میں جہاں میں سبھی خوشیاں مناتی ہیں سوائے ابلیس کے، تو اللہ میں کوئی ابلیس نہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی ابلیس، شیطان ہے مردود کہہ رہا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. پیارے حبیب فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا مفسر قرآن حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے، جو سگے چچا دار ہے. علی المرتضیٰ بھی چچا دار ہے. پورے نے اہل بیت ہو جائے. عبداللہ ابن عباس نے کی علی بتی کھولی. کیا بھولنے کو پوچھا نہ کرو. عبداللہ ابن عباس سگے چچا دار ہے، جیسے علی المرتضیٰ سگے چچا دار ہے. نہیں سمجھے؟ اس کا نام ہی نہیں. کیوں؟ جڑا بندہ گل سمجھاوے بڑا برا لگتا ہے. آج بھی ہے جڑا کوئی سچی گل کرے وہ جیل میں جاتا ہے. جو کوئی سچی بات کرے، سچ کا ساتھ ہے، حق کا ساتھ ہے، پاکستان کے 70% مولوی بھی اسے خراب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ بڑی روٹی کا مسئلہ بات. میں نے کہا پچھلے اس سیلاب کبھی عذاب نہیں ہوا. جو سیلاب عذاب ہوتا ہے وہ بارشوں سے نہیں آتا. اچھا، نہ کیپی سے کسی مولوی نے میرے اوپر تنقید کی، نہ سندھ سے کسی مولوی نے تنقید کی، نہ بلوچستان سے کسی مولوی نے تنقید کی، نہ کشمیر سے کسی مولوی نے تنقید کی. رب کعبہ کی قسم ہے لاہور کے 4 مولویوں نے، اور وہ ایک ماشاءاللہ میں نام نہیں لیتا، جس کا عہدہ بتا دیتا ہوں، وہ UAP کا بڑا پروفیسر ہے. میں نے کہا یار پھر میں نے یعنی وہاں تک لے کے جاؤں جہاں وہ کہے کہ میں آگے بس کرتا ہوں. سیلاب عذاب نہیں ہوتا. جناب کے مولوی کو سمجھ نہیں آتی ہے. پتہ نہیں کیا پڑھنے سمجھ آتی ہے یار، مجھے سمجھ نہیں آتی. اور یہ تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ جتنی بھی تاریخ لکھی گئی ہے، جتنی بھی تاریخ وہ کس سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے؟ بادشاہوں کے زیر سایہ لکھی. اگر تو عباسی تھے تو مجھے بتاؤ یہ متصل باللہ، ہارون الرشید، مامون الرشید، یہ ساری جو کمپنی تھی یہ اپنے خلاف بات برداشت کرتے تھے. لاش بھی ملتی تھی جیسے آج نہیں لاش پتہ ہوا سکتا لاش. بلوچستان میں بلوچوں کی لاشیں نہیں ملتی نا. حاکم کے خلاف بات کی بابی اور جناب لاش بھی لاپتہ. یہ وہ عباسی تھے. تو کوئی مورخ لکھ سکتا تھا ان کے خلاف؟ تو جو میرا ایک اور بھی رکتا ہے، جو ان خلفائے عباسیہ، فاطمیہ، عثمانیہ کے دور میں روایتیں لکھی گئی یا تاریخ لکھی گئی، یہ پورا دام ڈالی گیا. اس میں سب کچھ جھوٹ ہے. بادشاہوں سے متاثر ہونے والے لوگوں نے لکھا. یہی سے اسلام کا جو سرنڈر تھا وہ شروع ہوا. علماء کو محکوم بنایا گیا، پیروں فقیروں کو پروموٹ کیا گیا، میلاد جیسی ربطیں بنائی گئی، پیٹو مولوی چار کیے گئے، حلوہ کھلایا، حلوہ لایا. اس سے پہلے 500
میلاد مصطفیٰ نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں محمد میرے مدروں میں بات قرآن پڑھتے رہے اور میرے جیسے یہاں پہ کافی سارے بیٹھے ہوئے سر علاقے میں ہم مولوی نے قرآن پڑھتے میلاد ثابت کر سکتے. دو ایسے مولویاں دیکھیں یہ قرآن ابن عباس کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ جس کو پیغمبر خدا کہے اور پیغمبر بھی ہو جو رب کے حکم کے بغیر بولے نہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جس کو رب پھر کہے لیس لک من الامر شیء تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے حکم میں ہی کروں گا. تو رب نے حکم کرا تو پیغمبر نے بتایا کہ ابن عباس میری امت کا سب سے بڑا مفسر قرآن ہے. آج کے مولوی کو نعمت سے جشن سمجھ آیا ہے. پیغمبر کے سگے کے جگہ امت کے پہلے مفسر قرآن اور سب سے بڑے رہبر قرآن کو سمجھ دیا. گستاخ ہوئے یا نہیں؟ پھر ایک مولوی ہے لاہور میں. اچھا یہ سارے بدعت کی بنیاد جیسے وہاں باقیوں تو مولوی تھے یہاں لاہوریوں تو مولوی تھے. کی بات زیادہ پھیل کے دین کے بعد جتنے بھی وہی سے ہوتے ہیں فرقے بھی وہیں سے پروموٹ ہوتے ہیں حکمران بھی وہیں سے اٹھتے ہیں وہیں سے گروپ بناتے ہیں وہیں سے ان کو سیراب کرتے ہیں. کبھی سنا ہے کہ کوئی فرقہ گروہ سندھ میں یا بلوچستان میں یا کے پی کے بیچ کا شدت پسند تھا اور کے پی کے تو مقام کی زندگی جماعت ہوتا ہے نبی کے آئے ہوا باقی کم کر رہا ہے نرم میٹھے پہ آتے سے نکلتے. میں لاہور کی میرے اپنے رشتے دار لاہور ایسے برابر نہیں ہونا لیکن لاہور میں کوئی خاص مٹی کرتی ہے وہ اس لیے کہتے ہیں نا لوہے پراٹھی انہوں نے ہر چیز کا پلاٹ آیا اللہ کے دین کا بھی عمر بھی کہہ رہا کپڑے پڑا پڑے زور سے میں زور سے میں تو ویسے نہیں یاد ہے میرا لہجہ ہی وہ کہہ رہا ہے امام بخاری نے لکھا ہے اپنی سوانے میں اپنی سیرت میں اپنے حالات زندگی میں میں جب صحیح بخاری میں کوئی روایت لے کر ڈھونڈ کے لاتے تھے امام بخاری یہ کہ روایت کے لیے مہینوں سفر کرتے تھے. وہ فلانے علاقے میں ایک صاحب ہے ان کے پاس نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان ہے اپنا گھوڑا لیتے وہاں مہینوں سفر کرتے اور یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک روایت کا پتہ چلا ایک مہینہ سفر کیا کہ ان کے پاس کوئی روایت ہے وہاں گئے جس صاحب کا نام تھا اسی کے پاس جب گئے تو وہ جو وہ چھاننا سا ہوتا ہے اس میں گھوڑے کو بلا رہا تھا کچھ اور چیزیں ڈال کر دانے نہیں تھے ہلا رہا تھا اس کو تاکہ گھوڑا میری طرف آئے. جب اس نے دیکھا کہ یہ گھوڑے کو دھوکہ دے گا یہ کبھی کی بات میں دھوکہ کیوں دے گا اس نے روایت نہیں. مہینہ سفر کیا بھوکے پیاسے اتنا لمبا سفر کیا گھوڑے کو دھوکہ دینے والے سے روایت کی. اتنی قریب یہ صحیح بخاری ہے عمر بھی ٹکر تو کریں گے نا ایک مصیبت پڑ جاتی ہے صحیح ترین روایت. اچھا سب سے پہلے جس نے صحیح بخاری کو مقام دیا نا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے بعد زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے. وہ بھی علماء احناف میں سے تھا لیکن اپنے بڑے کی گل چھوڑی میرے صحابہ نہیں مانتے نبی نہیں مانتے اپنے امام کو بنا کے اس کی گل نہیں مانتے. ایک روایت صحیح روایت تھی لیکن اس لیے چھوڑ دی کہ جس کے پاس یہ روایت ہے یہ جانور کو دھوکہ دے رہا ہے تو نبی کی بات میں دھوکہ کیوں نہیں دے گا. اتنی سچی اور کریم کتاب ہے صحیح بخاری کو بیان کر امام بخاری نے لکھا ہے بہت سنا وہ بڑا مشہور مولوی ہے میں نام لوں گا سمجھ جائیں گے اور وہ کیا وہ ہاتھ آنے والے زیادہ بولنے والے مولوی اور زیادہ دین کی تشریح کرنے والے پر کافی کا فتویٰ توحید کا فتویٰ مرتد کا فتویٰ اور جناب 295 کا فتویٰ بھی اسی نے جاری کیا لاہور سے یہ مرزا کی نے کرا میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے یعنی یہ فتوے یار تمہارا پتہ ہی تو اور میں نے کہا تھا یہ خواجی ہے تو کسی مسلمان نے کہا فتویٰ جاری کرتا ہے خواجہ ایسے کرے حضرت علی کے خلاف فتویٰ جاری کرتا ہے. حضرت علی سے کہا کہ بھائی حضرت وہ حضرت معاویہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کا بدلہ حضرت علی نے کہا پہلے سلطنت کو تمیم کرنے مضبوط کرنے انہوں نے یہ خالی کرنے کا نہیں ہو گیا فارسی ہو گیا. حضرت علی کو فارسی کا حکم کہتے ہیں ایسے خوارج ہر دور میں پائے جاتے ہیں جو فتویٰ لگانے میں ذرا بھی کام اس لیے میں اکثر کہتا ہوں یہ فتویٰ لگا کے حوالہ لگ رہا
شرعیت پہلے مسئلہ تو سنو. اچھا مسئلہ کیسے سنتے ہیں یہ میں آپ بتاؤں کرتے ہیں. سارے میلاد کے کئی حال ہونے کہ یہ میلاد کے مطلب سیرت مصطفیٰ کا بیان کرنا. یہ کرتے کیا ہے؟ میاں صاحب آئے مسئلہ بیان کیا پھر فتویٰ دیا. میرے پاس اس لیے فتوے زیادہ آتے ہیں, فتوے نہیں آتے لوگ بہت اس طرح کے مریض آتے ہیں. مریض عشق, مریض طلاق, مریض نکاح, مریض حلال, تماشا لگا رہا ہے. وہ کیا ہے وہاں کیا ہے میں کون کو کیا کروں, میں اور میرے حکر اور چلیا دوسرے فریق کو سنا مفتی نہیں. تو جب فریق ہے کو نہیں سنا تو فتویٰ کیسے جاری ہو گیا؟ جو مولوی ایک طرف کی بات ان کے فتویٰ جاری کرے وہ فتویٰ غلط ہے, وہ رام مولوی ہے. بھائی دنیا کی کسی عدالت میں دونوں فریقوں کو سنے بغیر فیصلہ نہیں ہوتا, اور مولوی ایک طرف کی بات سن کے ہمیں فتویٰ جاری کر دے. چکر بات ہے نا, تو یہ چکر والی چل رہی ہے دین کے ساتھ. مولوی کیا کہتا ہے بڑی زور کا اچھے کا طریقہ کہتا ہے امام بخاری نے فرمایا جب میں کوئی یہ بخاری کی روایت بخاری کے حاشیے میں لکھا کہ جب میں کوئی نبی علیہ السلام کی روایت لکھتا میں پہلے وضو کرتا پھر 2 رکعت پڑھتا پھر میں وہ روایت صحیح بخاری میں درج کرتا. لہٰذا یہ مولوی کہتے ہیں میلاد کی دلیل نہیں ہے. تو بتاؤ جو امام بخاری ایک روایت دلیل کرنے درج کرنے کے لیے 2 رکعت لفظ نکال سکتا ہے تو ہم میلاد نہیں نکال سکتے. آئے ہو اور پھر سب کے باری جا. اچھا وہ امام بخاری کی پوری روایت نہیں پڑھ رہا, یہودیوں کی طرح یہودی پوری بات نہیں کرتے, اپنے حق کی کرتے دوسری پھاڑ دیتے ہیں. لاہور میں ایک مولوی رہتا ہے جو امام بخاری کی روایت کو آدھا بیان کر کے میلاد ثابت کرتا ہے, اپنی بات ہی پھاڑ دیتا ہے. آگے امام بخاری کہتے ہیں میں یہ وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہوں میں استخارہ کرتا ہوں رب سے, اے اللہ میں نے یہ روایت پائی ہے, اگر تم مجھے مشورہ دے خیر کا تو میں صحیح بخاری میں درج کروں, نہیں تو نہیں کروں. تو استخارہ کے لیے 2 رکعتیں ہیں یا نہیں ہے؟ مولوی نے استخارہ کی بات کی. اس لیے یہ یہودیوں کے نقشے قدم پر ہے. جو مولوی پوری بات نہ بتائے وہ یہودیوں کے نقشے قدم پر. ویسے تو شیطان کو پہلے ثابت کر دیا. پھر کیا کہتے ہیں اچھا ولادت مصطفیٰ سے کسی کو انکار ہے؟ کسی انسان کو انکار نہیں. مسلمان اس میں شرط ہی نہیں. کافر کو بھی اقرار ہے کہ محمد کریم پیدا ہوئے, ابو جہل کو بھی اقرار ہے محمد پیدا ہوئے, ابو لہب کو بھی اقرار ہے محمد پیدا ہوئے, ابن عباس کو بھی اقرار ہے محمد پیدا ہوئے, علی المرتضیٰ کو بھی اقرار ہے محمد پیدا ہوتا. تبھی تو دروازے مصطفیٰ بنے. ولادت مصطفیٰ کا صرف ایک طبقے کو انکار ہے, زمین پر روئے زمین پر جو نبی کو بشر نہیں مانتا نور مانتا ہے وہ ولادت کیسے مانتا ہے؟ جو نبی کو نور کہے, ابراہیم نور ہے نا, اس کا یوم ولادت کون سا ہے؟ جو نبی کو نور کہتے ہیں ولادت کیسے مانتے ہیں؟ جو نوری مخلوق ہے اس کی کوئی ولادت کی دیکھ نہیں. جو بشری مخلوق ہے جو ابن آدم ہے ان کی ولادت ہے, ولادت کی تاریخ ہے. بڑا گندا کر دیتے ہیں, ایک اور گندا کر دیتے ہیں. ایک اور آیت ہے سورۃ بقرہ. کیا آیت ہے؟ آیت بڑی زبردست ہے اور اس میں فَلْيَفْرَحُوا کے الفاظ آتے ہیں اور اس کی وضاحت سورہ جمعہ میں ہو رہی ہے. آیت یہ ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے تو خوش ہوا کرو. بھائی یہ فضل کا معنی نبی علیہ السلام کی ولادت. اب اس کی تشریح ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن بات میں آیا ولادت مصطفیٰ 40 سال پہلے, 1 2 3 4 5 10 نہیں 40 سال پہلے. قرآن میں کہیں ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ نہیں, میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ نہیں. قرآن میں صرف مشن مصطفیٰ کا تذکرہ ہے, منہج مصطفیٰ کا تذکرہ ہے. قرآن میں صرف سیرت مصطفیٰ کا تذکرہ ہے.
قرآن سے آیت پڑھتے ہیں اور جا کر جشن کے لحاظ نکال لیتے ہیں، یہ سارے صحابہ کی گستاخی 500 سال تک بعثت مصطفیٰ سے بعد آنے والے مومنوں کے ایمان کی نفی، کیونکہ 500 سال تک کسی نے ولادت مصطفیٰ جشن میلاد نہیں منایا۔ اب سوال یہ ہے ان کو یہ قرآن سمجھ نہیں آیا یا وہ سارے حقیقت گزرنے سے نہیں نکل آئے؟ نہیں سمجھے؟ قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور جب فضل اللہ کا لفظ آئے سورہ جمعہ میں رب کہتا ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے جا کر زمانہ کھول لیا کرو، اللہ کا فضل تلاش کیا کرو، اسے ولادت تلاش کرنا، اسے نبی تلاش کرنا، اسے میلاد مصطفیٰ تلاش کرنا، کیوں ہے فضل اللہ؟ اللہ کرے عالم الفضل ربی، وہ نکلا ہوتا ہے ہر ریشر سے، ہر گاڑی میں، ہر ٹینکر میں، ہر ٹرک میں، ہر بس میں، ہر کار میں، ادھر بھی کاریں کھڑی ہوئی جن پہ لکھا عالم الفضل ربی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ گڈی دیتی ہے رب نے کہنا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ایک اندر نبی کی ولادت۔ قرآن کہتا ہے فضل سے مراد رزق اور مال ہے، یہ کہتے ہیں نبی کا میلاد ہے، ایسے ہی تو غلط ہے صحیح ہے؟ اللہ کے قرآن کے معنی میں تحریف کرتے ہیں شیاطین، شرم نہیں آتی؟ قرآن بدل دیتے ہیں خود کو بدلتے نہیں، یہ ہے آج کے مسلمان۔ بات سمجھ آ رہی؟ فَلْيَفْرَحُوا کے آگے بھی اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، اللہ نے خود، اللہ بہتر ہے کہ جانتے ہیں بلوٹے ہے کہ آنے اس طرح کے مولوی آنے جن میں پیٹ کے لیے دین کو برات میں پھاڑے لاتے ہیں، اللہ نے آگے وضاحت کی ہوا خیر مما یجمعون، جمع نہیں کرو سچ کرو، آگے تمہاری ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سورہ جمعہ میں کہتا ہے فائدہ کو دیا کہ جب نماز ختم ہو جائے، جمعہ ختم ہو جائے، جا کے اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اس لیے میں نے کئی ہفتہ پہلے کہا تھا کہ جمعے کے بعد کاروبار کھولنا سنت مصطفیٰ، لیکن جمعے کے پہلے نہیں، کیونکہ جب آئے نا فائدہ کو دیا کہ صلاۃ من یوم الجمعہ، جب نماز ختم ہو جائے، قضا ہو جائے، پوری ہو جائے، پھر جا کے رزق تلاش کرو۔ جمعے کے بعد بزنس کھولنا برکت ہے، جمعے سے پہلے جمعے والے دن بزنس کھولنا بے برکتی ہے۔ کسی نے تو روئے جا رہا تھا، کسی نے تو روئے جا رہے، مانگے جا رہے، بھیک مانگے جا رہے، ساری دنیا سے مانگتے ہیں، سارے دن کہ پاکستان کی شرم نہیں ہے۔ ہم روس بھی جائیں جن سے ہم نے 11 سال جنگ کر کے افغانستان خالی میں گزری مانگ رہے، چائنا سے بھی مانگ رہے، سوشلسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، جہریے ہیں، دین کا کوئی تعلق، دین تو دور کی باتوں کے پاس کوئی دین ہی نہیں ہے۔ رشیا اور چائنا کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، امریکہ کا ہے کرسچن ہے، اسرائیل کا ہے یہودی ہے، ہجر اور نصارہ ہے، چین اور رشیا کا کوئی دین نہیں ہے۔ زمین پہ دین کو مانتے ہوئے تو ٹھیک اڑ اڑا کر ہوگا بھی ان سے بھی مانگ رہے ہیں، اور آپ کون ہیں؟ محمد کریم پہ ایمان لانا، ہم پکڑے سکے مسلمان، لوگوں کے اوپر گستاخی کے فتوے لگانے والے، کفر کے فتوے لگانے والے، آدھے پاکستان کو یا تو ہم نے کافر قرار دیا ہوا، یا گستاخ یا توہین مذہب کا شکار کیا ہوا، یا لوگوں کو جیلوں میں سچ بولنے کی وجہ سے تو ہم سب کے مصطفیٰ کے امتی اور ان سے مانگتے ہیں بھی جن کا نہ خدا سے تعلق، نہ رسول سے تعلق، نہ زمین و آسمان میں کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، خچر ہے، بالکل کھوچل ہے، بے مذہب ہے، جانور کی طرح ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل۔ کیا سمجھے کہ میلاد مصطفیٰ کو لا شیء، ولادت مصطفیٰ نون بیوربل ہے کیا؟ فتاوی رضویہ میں ان کے امام احمد رضا خان بریلی
فرماتے ہیں کہ صحیح تاریخ سے ولادت 9 ربیع الاول۔ علامہ طاہر القادری میلاد مصطفیٰ میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں صحیح تاریخ سے ولادت مصطفیٰ 9 ربیع الاول۔ تو یہ 12 کہاں سے آئی؟ روایات کے مکس اپ ہونے سے، کیونکہ انہوں نے بغداد کے شہر کے ساتھ منسلک کرنے کی 11ویں باری، اس لیے 9 سے اٹھا کر باقی ملے گا۔ اچھا، قرآن کہتا ہے اتقوا الشبہات، شبہ والی جگہوں سے بچو۔ ایسے ہی ہے ولادت مصطفیٰ میں 8 روایت ہے، 9 روایت ہے اور 12 روایت ہے۔ جگہ تو پڑھ گیا، فکس تو ہے فکس نہیں ہے، اس میں کیسے پتا جائے؟ کوئی آپ کو کوئی دعوت بھی دے اور بتایا یار پیر ہے جو منظر ہے خود ہے تو آپ جاؤ گے نہیں، جب تک وہ ٹائم اور کنڈیشن نہ لکھے کہ فیملی آ رہا ہے دعوت پہ فلانے دن آنا ہے اور ٹائم بھی لکھا ہوتا ہے رات کو 9 بجے ہونا چاہیے، 10 بجے ہوگی دعوت، ریسپشن ہوگی 9 بجے، 10 بجے ڈنر ہوگا، ایسے بلاتے ہیں۔ تو ادھر 9 بھی ہے، 12 بھی ہے، 8 بھی ہے، پھر تم نے کیسے فکس کرنی بات؟ ہم نہیں مانتے، ہم 9 ربیع الاول مانتے ہیں۔ ہاں پیر کا دن ہے، پیر کا دن ہے ولادت مصطفیٰ۔ اچھا، پیر کے دن کی فضیلت سنو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پیر والے دن میں پیدا ہوں جیسے منا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں۔ ہر پیر اور جمعرات کو انسانوں کے مومنوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں۔ میلاد کہاں ہے؟ میلاد مصطفیٰ کی شریعت اسلام میں مومنوں میں کوئی مقام نہیں۔ اچھا آگے سنو، ظلم و بربریت یہ ہے آدھا پنجاب ڈوب چکا ہے، ان کو جھنڈیوں اور میلادوں کی پڑی۔ کام کون بنائے گا؟ مسلمانوں کے بندے۔ کام کون بنائے گا؟ لوگوں کے کوئر جانے گا۔ کام کون بنائے گا؟ پاکستان کی اشیاء کے نااہلی کا ملک ڈوبا ہے، برباد ہو گئے لوگ، جن کے گھروں میں 3 کلو سونا تھا وہ نہیں مل رہا ہے، وہ زمین بوس ہو گیا، ان کے پیر زمین بوس ہو گئے، پورا مسلک ریت کی دیوار کی طرح اس سراب میں بہ گیا ہے۔ اگر ان کے اندر شرم اور غیرت ہو توبہ کرے اور قرآن و حدیث پہ آ جائے، تاجدار مدینہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کرے۔ جن پیروں کے نام پہ امت کو گمراہ کیا تھا کہ یہ بڑے کرنی والے، بھرنی والے، پھرنی والے، یہ داتے بھی ہیں، یہ خواجے بھی ہیں، وہ بھائی کدھر ہیں؟ لاہور میں لوگوں نے ریت، دریائی ریت کے اندر سوسائٹیاں کاٹی ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر گئے۔ ایسے ظالم کرندے تمہارا داتا وہاں دیکھتا رہے، داتا بھی لاہور میں ہے یا کسی اور ہے؟ کدھر داتے میں کوئی داتری نہیں چلائی، اس لیے کہتے ہیں داتا کون ہے؟ عرش والا رب کبریا ہے۔ اللہ کے سامنے زمین و آسمان میں نبی بھی داتا نہیں ہے، صحابہ بھی داتا نہیں ہے، اہل بیت بھی داتا نہیں ہے، کوئی ولی اور کوئی فقیر بھی داتا نہیں ہے، داتا دینے والا۔ تو پھر داتا تمہارا فیل ہو گیا۔ اگر یہاں کوئی غیرت ایمانی ہوتی جس کے اوپر دیوار بنا کر بند کر دیا جاتا، جس داتا نے لاہور کی سوسائٹیاں نہیں بچائی، اس داتے کو اثر کو نہیں مانتے۔
الضالين فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اچھا میں نے اوپر شروع کی آیت پڑھی تھی تھوڑا سا حضرت کا مختصر ترجمہ کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے بھیجا تم میں سے، تمہاری طرف تم میں سے رسول، رسولا منکم تم میں سے. عبداللہ کا بیٹا تھا، عبد المطلب کا پوتا تھا، آمنہ کا بیٹا تھا، فاطمہ کا باپ تھا. ایسے ہی ضرور تو نہ ہوا. سارا پھیلا نسل موجود ہے، کنانا تھا، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تک شجرہ نسل معلوم ہے. اور فرشتے کون سے پیدا ہوئے؟ ابراہیم کا کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں. اسرافیل کا کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں. کیونکہ ماں اور باپ ہوگا تو دل گرم ہو جائے. اور اسرافیل نے تو جان کر نہیں ضرور پھونکنا ہے. اسرائیل نے جان کر نہیں، اگر اس کی ماں ہوتی ہے تو ڈرنا بدل کی جان لگے نہیں. باپ ہوتا کرتا بیٹا نے ظلم کیا تو بدل کی جان لگے نہیں. یار بات سمجھ آ رہی نہیں یار کہ میرے پتھر رکھے ہونے بندے رکھے ہونے خدا جو مطلب جواب دو ممنون صاحب بھائی سمجھ آئی. اگر ماں اور باپ ہوگا تو ماں کہہ گی بیٹا نہ جاننا کرنی حضرت صاحب کی بڑا جگہ ہوگی زمین پہ. اور اگر باپ ہوگا بیٹا کہتا تمہیں بندے کی جان نکالی تیری رفیق اسرائیل کو ڈراتے. اس کا مطلب ہے فرشتوں کے ماں اور باپ نہیں، کیونکہ وہ نور سے پیدا ہوئے، کون سے پیدا ہوئے، نور سے پیدا ہوئے، مٹی کی مخلوق نہیں. وہ بات سمجھ نہیں پڑتا. نبی علیہ السلام مٹی سے، ابن آدم، ابا جی ہے عبداللہ، اما جی ہے آمنہ، دادا جی ہے عبد المطلب، چچا جی ہے ابو طالب، چچا جی ہے حضرت عباس، چچا جی ہے حضرت حمزہ. اس کا مطلب ہے شجرہ نسب معلوم ہے، ماں بھی معلوم ہے، باپ بھی معلوم ہے. تو معلوم کیسے ہو؟ ماں اولاد کو برائی سے روکتی ہے، باپ بیٹے کو ظلم سے روکتا ہے. دل نرم ہوتے ہیں، نہیں کرنے دیتے. تنوری مخلوق ہے، اسی لیے اللہ نے ماں اور باپ نہیں بنائے. انہوں نے کسی کی جان نکال لی ہے، کسی نے سور پھونکنا، کسی نے پیغام لانا اور ایسا پیغام لانا اے محمد تجھے نہ ماننے والوں کو جہنم میں ڈال دیں گے. اگر باپ ہوتا تو میرے کو ہے یار کیا ظلم کرنا، کیوں تمہیں جہنم میں ڈالنا. آپ روکتا بیٹے کو یاد نوری مخلوق کے برابر معلوم نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم ہے، ان کا ماں بھی معلوم ہے، باپ بھی معلوم ہے. انہوں نے لوگوں کو ڈرایا ہے. کیا کہا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے بھیجا ہے رسول تم میں سے جو تمہیں کیا کرتا ہے. سنو ذرا رسول نے کیا کیا. اچھا جو بھی رسول نے کیا ہے اس میں پورے دین مصطفیٰ دین رسول کے اندر ایک بار بھی مصطفیٰ نے نہیں کہا تو یارو ہوں تھی 1.25 صحابہ ہو گئے جی تو ہوں تو میری ملاد بنا دو. مدینے سے لے کر لگا دے، مکے سے لے کر لگا دے. کسی ایک نے کہا یار میرے ولادت کا دن 12 ربیع الاول اور میرے صحابہ اور ابن عباس اور ابن مسعود اور ابن علی اور ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور یار خدا دے بندے ایک بھی تو مانتے تھے مدینے سے لے کر نہیں جاتے تھے میرے یہاں ولادت. ایک دفعہ بھی نبی نے نہیں کہا. کیا کہا؟ جو کہا وہ بھی بتایا. کیا کہا؟ یتلو علیکم آیاتنا، میں نے تم میں سے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے جو تم پر آیتیں پڑھے گا، پیغامات دے گا. آیتیں پڑھنے سے مراد ہے آئین بتائے گا، قانون بتائے گا. دوسرا کام کیا کرے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں کلمہ پڑھا کے پاک کرے گا، تزکیہ کرے گا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب پڑھائے گا. قرآن پڑھتے ہو نا، یہ ہمیں نبی نے بتایا. آیت تلاوت کرتے ہو نا، یہ ہمیں نبی نے بتایا. والحکمہ، اور حکمت و دانائی سکھائے گا. حکمت و دانائی کیا ہے؟ بری بات ہے، صحیح بات ہے، نقصان دہ ہے، فائدہ
جس کو سچ اور جھوٹ میں فرق پتہ چل گیا وہ حکیم و کامیاب ہے. اور یہ مومن کی شان ہے. یہ ہمارے نبی نے بتایا. ہمارے نبی نے ہمیں حکیم بھی بنایا, قاری قرآن بھی بنایا, آیتیں بھی سنائی, روز محشر سے بھی ڈرایا, جہنم سے بھی ڈرایا, جنت کی خوشخبری دی, نہیں دی تو میراث کی خبر دی. آگے کیا ہماری حکمت وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یہ جو میں نے رسول تم میں سے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں وہ کچھ بتائے گا جو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ جو میں نے رسول بھیجا ہے یہ تمہیں وہ کچھ بتائے گا جس کا تمہیں پہلے علم نہیں تھا. پہلے علم نہیں تھا. رسول نے کہاں بتایا ہے کہ میرا جو مارنے والا ہوگا ناخن کاٹے گا, دینا بال صاف کرے گا, ٹھیک ہے, داڑھی رکھے گا, نبی نے بتایا. دلیل ہے, نبی نے بتایا. دائیں ہاتھ سے کھائے گا, نبی نے بتایا. فرض نمازیں 5 ہیں, نبی نے بتایا. روزے 20 ہیں, فرض ہیں, نبی نے بتایا. حج پہ جانا ہے, نبی نے بتایا. قرآن اللہ کی کتاب ہے, نبی نے بتایا. میں آخری نبی ہوں, نبی نے بتایا. ایسے ہی ہے, عمرے پہ جاتے ہو ثواب ملتا ہے, نبی نے بتایا. حج بیت اللہ کرتے ہو, نبی نے بتایا. حج پہ اتنا ثواب ہے, نبی نے بتایا. اور نبی نے نہیں بتایا تو یہ نہیں بتایا میراث میں کتنا ثواب ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کوئی ایک دلیل جو دلیل نہیں لاتا. قرآن کہتا ہے شیطان مردود ہے, کیونکہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. جب یہودا نصارا نے کہا تھا لن يدخل الجنۃ الا هود او نصارى الا امانیہم, فرمایا یہودی اور عیسائی نبی علیہ السلام سے کہتے تھے وہ دلیل ملی کوئی نہیں, جنت جو صحیح جانا تو سب کو نہیں جانا. نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کر کے بتایا ان جلیوں سے کہو, ان بے وقوفوں سے کہو, ان احمقوں سے کہو, ان ذلیلوں سے کہو, ان جاہلوں سے کہو, ان شیاطین سے کہو کہ کوئی دلیل تو لاؤ کہ تم جنت میں کیسے جاؤ گے اور ہم نہیں جائیں گے. اور یہ بھی یہی کہتے ہیں ہم نہیں پوچھتے دلیل. تو وہ تو یہودی اور عیسائی نہیں پوچھتے تو تم بھی نہیں پوچھتے. اس اللہ کی قسم ہے تم وہاں سے چھج رہے ہو, اسی علی نے چھج رہے ہو, اسی مصطفیٰ نے چھج رہے ہو, اسی ابو بکر نے چھج رہے ہو. ابو بکر نے اگر ختم نبوت کا فریضہ لہرایا, مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا تو دلیل مصطفیٰ سے لی. ہم ہر کام کرتے ہیں ہم دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا, لیکن ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا میلاد منانے کے کتنے دیکھتے ہیں. کیا کہا ہے کوئی مولوی نے آج تک کون سے مولوی نے بھی کہا اس چیز دیکھتے ہیں. پھر آگے سنو, معلوم تکون دارت ہمیں علم نہیں تھا, ہمیں نبی نے بتایا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, ہم مان گئے, دلیل مل گئی. ہمیں نبی نے بتایا 5 نمازیں فرض ہیں, فجر کی صرف 2 ہے, فجر کی فرضوں سے پہلے 2 سنتیں پڑھنی ہے, نبی نے بتایا, ہم مان گئے, دلیل نبی کا در ہے. ایسے ہی ہے, ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں, دلیل نبی کا در ہے. ہم کپڑے سفید پہنے یا اپنا سطر چھپاتے ہیں, دلیل نبی کا در ہے. تو میلاد نبی کے در سے کیوں نہیں ملتا؟ اور پھر جب حضرت عمر فاروق کا دور تھا, کعبے کے رب کی قسم ہے جلال کا دور تھا, ظلم کے خاتمے کا دور تھا, ہر جاہل کی گردن پہ عمر کی تلوار تھی, کوئی باتیں لگے ٹھہرتا نہیں تھا اور آگے شیطان کی گلی میں رکتا نہیں تھا. عمر آ رہا ہے, اگر دلیل ایک بھی ہوتی, ایک صحابی بھی نبی کا صحابی بھی میلاد نہ مناتا, عمر کی تلوار اس کی گردن اتار دیتی. لیکن میلاد کے معاملے پر عمر بھی خاموش ہے, کسی نے میلاد نہیں منایا. پورا مذہب علی المرتضیٰ کے نام سے گھڑ کے رکھ دیا ہے, پورا مذہب کالے کپڑے پہنا دیے ہیں. ہم امامیہ, ہم جعفریہ, ہم کلندریہ, ہم سہروردیہ, ہم چشتیہ, ہم قادریہ. کعبے کے رب کی قسم ہے علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار بھی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں لائٹنگ نہیں کی, میلاد نہیں. دلیل لاؤ. جو دلیل نہ لائے وہ شیطان ہے, اور جو کہے ہم دلیل کے بغیر جو میلاد کو رد کرتا ہے ہم اس کو چپیڑے ماریں گے, تو یہ تو رب نے مانگی ہے دلیل, تم رب کو چپیڑے مارو گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے سنو اللہ کیا کہتا ہے, فاذکرونی اذکرکم. مسئلہ حل کر دیا.
واشکرونی ولا تکفرون. اللہ کہتا ہے بڑے خود سے جب یہ ساری باتیں بتاتا ہے نا، میری آیتیں پڑھتا ہے، تم میں سے میرا رسول ہے، تمہیں ہدایت دے گا، تمہیں حکمت سکھائے گا، تمہیں کتاب پڑھائے گا، تمہیں وہ کچھ بتائے گا جو پہلے تمہیں معلوم نہیں ہے. پھر اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. پھر آگے کیا واشکرونی تو شکر کرو، بڑا تکفرون ناشکری نہ کرو. جو اللہ نے دیا ہے، جو رسول نے کر کے دکھایا ہے، بس اتنا ہی کرو، یہ شکر ہے. اگر نبی سے آگے بڑھو گے، نبی کی توہین ہے مشن. جو نبی نے نہیں بنایا، سارے صحابہ نے نہیں بنایا، سارے اولیاء نے نہیں بنایا. 500 سال تک نبی کی بعثت کے بعد کسی نے میلاد نہیں بنایا. اس کے بعد کسی کی ضرورت کیسے ہے کہ اس کو شریعت اسلام کا نام دے دے؟ پھر بتاتا بھی نہیں ہے کہ میلاد میں ثواب کتنا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے لیس لک من الامر شیء، اے نبی تیرے اختیار میں کچھ نہیں. اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ضرور شاید کہہ دیتے کہ میلاد فلانی تاریخ کو منایا کرو، لیکن اللہ نے اختیار نہیں دیا تھا میلاد منانے کا، نبی نے نہیں منایا. پھر نبی خود کہتا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو میں نے کام نہیں کیا تو نہیں کرنا، اگر کرو گے تو مردود. نبی نے کیا کچھ نہیں کرتا. دنیا کے اندر کوئی مولوی پیدا ہوا ہی نہیں جو کہے نبی نے اپنا میلاد منایا. یا یہ کہتا ہے 3 بار میں روزہ رکھا تو نبی نے خود بتایا کہ میرے آواز پیش ہوتے ہیں میں روزہ رکھتا ہوں، جب میرا رات کو آواز پیش ہوتے ہیں میں روزہ رکھتا ہوں. لہذا یہ مت کہو کہ یار تجھے نہیں منانا کام رہا ہم مناتے ہیں، کہتے ہیں نا نہیں مناتے. سانو پتہ ہے نبی پیدا ہوا تو دین آیا، نبی پیدا ہوئے تو سانو قرآن کا پتہ چلیا. دلیل ہے نا، نبی پیدا ہوا، نبی سے وہی ہوئی کسانی سانو پتہ لگ گیا. مسئلہ یہ نہیں ہے. ہم اگر تمہیں روکتے ہیں نا، اس وجہ سے نہیں روکتے کہ سانو کھیر چنگی نہیں لگتی، سانو بڑی چنگی لگتی ہے. اس واسطے روکتے ہیں کہ تم اللہ کی، اللہ کے قرآن کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو، انہیں کا نام نہیں کرتے. بس فرق. اگر تم میلاد مناؤ، اپنے پیٹ پوجا کے لیے مناؤ، میرے آقا کا نام نہیں لو. ہم اپنی اولاد کا بھی دفاع کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کا بھی دفاع کرتے ہیں، اپنے خاندان قبیلے کا بھی دفاع کرتے ہیں، اپنی نسل کا بھی دفاع کرتے ہیں. ہمارے ملک کے سیاستدان تو اپنی 7 نسلوں کے لیے خود چوری کر لیتے ہیں سرانے میں. ہم کیسے نہ اپنے آقا کی حرمت کا دفاع کریں؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ آقا کریم کا نام لے کر آقا کریم کی نافرمانی ہو رہی ہے، آقا کریم پہ تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، آقا کریم کے نام لے کر گمراہی کے کام کیے جا رہے ہیں، آقا کریم کا نام لے کر یہود و نصارہ والے کام کیے جا رہے ہیں. ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارا نبی پاک نبی اور ہم اس کے امتی. اگر امتی اپنے آقا کا دفاع نہ کر سکے، اس کو امتی کہلوانے کا حق نہیں ہے. جو ورکر اپنے لیڈر کا دفاع نہ کر سکے، اس کا ورکر نہیں رہتا. لہذا اہل حدیث ہو، وہابی ہو، قرآن و حدیث کو ماننے والا ہو، صحیح حدیث کو ماننے والا ہو، امام بخاری اور مسلم کو ماننے والا ہو، ابو بکر عمر عثمان علی کو ماننے والا ہو، حسنین کریمین کو ماننے والا ہو، ابن عباس کو ماننے والا ہو، امام ابو حنیفہ کو ماننے والا ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننے والا ہو، امام احمد بن حنبل کو ماننے والا ہو، وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں. ہم ان کا دفاع کریں گے. جو کام انہوں نے نہیں کیا ہم نہیں کریں گے. جو آقا کریم نے بتایا وہ کریں گے، جو نہیں بتایا وہ نہیں کریں گے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے گا لیں گے، جو رسول نہیں دے گا نہیں لیں گے. رسول نے ہمیں بیت اللہ کا بتایا، یہ اللہ کا گھر ہے، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے. ہم نے سینے سے لگایا، ہم نے اس کے حجر اسود کو چوما، ہم نے اس کے گرد چکر لگائے، ہم نے صفا اور مروہ کی، ہم نے مدینے کی سیر کی، روضہ رسول پہ گئے، سب کچھ کیا نبی نے بتایا. اور اگر نبی نہ بتاتے بیت اللہ میں جاتے؟ کیا بتاؤ ہم حج کرتے اگر نبی نہ بتاتے؟ نہیں کرتے نا. اگر نبی نہ بتاتے ہم حج نہ کرتے. تو نبی نے نہیں بتایا تو میلاد کیسے بناتے ہیں؟ اگر نبی نہ بتاتے ہم نماز نہ پڑھتے. تو میلاد کیسے بناتے ہیں جب نبی نے نہیں بتایا، قرآن نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں بتایا؟ ہم روزے اللہ کی قسم نہ رکھتے اگر نبی نہ بتاتے. دلیل نبی
جتنا میں نے دیا وہ کافی نہیں تھا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر.